السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ جب 27 دسمبر یہ ڈیٹ آئے گی اس وقت تک یاد کرتے رہیں گے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو۔ یہ ہے وقت۔ آپ ہیں وقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ 27 دسمبر جب آتی رہے گی بے نظیر شہید کو بہت زیادہ ہم آپ سب یاد کرتے رہیں گے۔ یقینی طور پہ جب یہ ڈیز آتے ہیں، اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو خاص دن آتے ہیں صرف اسی دن یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، پورے سال ہی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن ان خاص ڈیز پہ خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے 27 دسمبر کو آج پورے پاکستان میں ہر ٹی وی چینل پہ، ریڈیو پہ، ہر جگہ جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور کوئی بھی پاکستانی، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے دنیا میں، وہ کیسے 27 دسمبر 2007 کی اس شام کو بھول سکتا ہے؟ یقینی طور پہ آج کے دن آپ کو وہ شام ضرور یاد آ جاتی ہوگی جب یہ خبریں آنی شروع ہوئی تھیں کہ محترمہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئی ہیں، پھر یہ خبر آئی کہ محترمہ جو ہے زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہیں، پھر یہ خبر آئی کہ محترمہ جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں، اور جو لوگ ان سے بہت زیادہ بے انتہا عقیدت اور محبت رکھتے تھے وہ دیوانہ وار جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ گو کہ اس رات جو ہے پاکستان میں ایک تباہی کی رات بھی تھی، اور وہ شاید اتنی بڑی لیڈر کی کہ افسوس میں اور غصے میں اور غم بھی تھا لوگوں کا کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جلا دی گئیں، ٹرینیں جو ہیں ان کو جلا دیا گیا، عمارتوں مثلا خیر۔ لیکن اس طرف ہم جانے کے بجائے جو ہے آج ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ 4 سال گزر چکے ہیں۔ اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوتی تو بڑا آسان تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلا کر پروگرام کرنا، اور وہ جو ہے بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے کہ جناب یہ کیسی حکومت ہے اور محترمہ کے قاتل جو اب تک پکڑے نہیں گئے ہیں اور یہ اور وہ۔ لیکن حکومت جو ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور اسی لیے سوالیہ نشان آج بھی تھا، بہت بڑا سوال تھا وہاں پہ آج نوڈیرو میں، گھڑی خدا بخش میں، کہ آخر کیوں بی بی تیرے قاتل زندہ ہیں، ہم اب تک شرمندہ ہیں۔ تو یہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ آج ہم یاد بھی کریں گے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج کے دن، کیونکہ ایک بہت ہی سینئر رہنما کو ہم نے بلایا پاکستان پیپلز پارٹی کے، جن کا ساتھ رہا بی بی کے۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ویسے تو ساری پاکستان پیپلز پارٹی میں کہہ سکتا ہوں عوامی رہنما ہے، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ لیبر سے ان کا خاص تعلق رہا ہے اور اس لحاظ سے عوامی رہنما ہے۔ جدوجہد ان کی ایک طویل رہی ہے۔ حبیب الدین جنیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں ڈیفنس اینالسٹ اور اے پی ایم ایل، جی ہاں، جناب پرویز مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے، اور سارے الزامات جو ہیں وہ مشرف صاحب پہ لگائے جا رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ مشرف صاحب کی حکومت تھی تو اس کے لیڈر جنرل سیکرٹری اے پی ایم ایل سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم جی۔ تھینک یو جی۔ آپ کو بھی پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آج جوائن کریں گے، لیکن چند لمحوں بعد سینیٹر صفدر عباسی صاحب۔ لیکن اس سے پہلے جنیدی صاحب میں آپ کی طرف آؤں، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ جنوری
میں کسی وقت بھی اناؤنس کر دیں گے وہ آنے کے لیے. ہی از کمنگ, اور اگر ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں تو ہی از ریڈی ٹو فیس. بات یہ ہے کہ ایک کسی پہ بھی ایف آئی آر بنا دینا, آپ 8 مہینے وہ یہاں پاکستان میں رہے, اس وقت کسی کو ایف آئی آر نہیں آئی بنانی. جب ملک سے چلے گئے اس کے بعد ایف آئی آر بنا دی, اور ایف آئی آر کاٹنے کتنی دیر لگتی ہے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے؟ بات یہ ہوتی ہے یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, اس کے بعد یو ہیو ٹو کیری دا انویسٹیگیشن. آپ نے اس کے بعد جو کیس پروسیس ہوتا ہے, اور اس کو لیگل میٹر ہے, اس کو چلنے دیکھیں گے کیا پروسیس ہی از گوئنگ ٹو فیس. یہ سیٹ کہ آئی ایم کمنگ, جو کیس بھی ہیں میں آ کے فیس کروں گا, اور ایک لیگل پروسیجر ہماری لیگل ٹیم ورک کر رہی ہے وہ اس کو کرے گی. لیکن بات یہ کہ آپ کے لیڈر, میں ایز اے ڈیفینس اینالسٹ بھی آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو 4 سالوں میں بیانات آتے رہے بیت اللہ مسعود سے لے کر, اور آواز سنانے سے لے کر, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اقوام متحدہ کی تفتیش, اور مطلب ساری چیزوں کے بعد جو ہے آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے, کیوں ہٹایا گیا بی بی کو رستے سے, کس کے لیے راستہ کھولا گیا ان کو ہٹا کے؟ آئی تھنک بینظیر بھٹو ہیڈ کم لاٹ آف ویژن. She had come, and when she saw the response of people of Pakistan, جس طریقے سے ان کو عوام کا مینڈیٹ مل رہا تھا اور ان کو رسپانس مل رہی تھی, she decided کہ this time no dictation from anything from outside the world. میں نے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, پاکستان کے نظریے کے لیے میں کام کروں گی, and I will not listen to anything. These are the factors جو یہاں پر میرے خیال میں ان کے یہ پرابلم ہے. اور نیچرلی ساتھ جو ایک اس وقت یہ بتایا گیا کہ جو بیت اللہ مسعود صاحب کے انوالو ہیں, ان کے کوئی ایلیمنٹ سے وہ بینگ اے وومن وہ لوگ نہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, ایک وہ فیکٹر ہو سکتا ہے, ایک نیشنل فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ 2 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے خیال میں ان کے اوپر یہ اٹیمپٹ کی گئی. اور انلیکلی یہ یقین نہیں آتا تھا اس وقت جب ایک تقریر کر کے اتری اور اس کے 10 منٹ کے بعد سی ول لائک ڈیڈ. مثلا آپ جو الزام امریکہ پہ لگاتے ہیں کہ امریکہ نے ساری جو ماسٹر مائنڈ جو ہے, اٹ کین بی اینی, دیکھیں اس میں آپ کی بینونی کی عمر, آپ کے نیبرز بھی ہیں آپ کے, اس کے بعد اور بھی, بیکاز دے ہیو سرٹن ایجنڈا. بینظیر ور ناٹ گیٹنگ اینی ڈکٹیشن فرام اینی ون. اور ان کے آنے کے بعد آپ دیکھیں نا کس طرح سے لوگ آئے, کیا انہوں نے ایجنڈے پہ کام کیا, کیا کیا کس موقع پہ ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے پاکستان کو بھی حالات کیے گئے. آپ ان کو دیکھیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دیر مسٹ بی سم کانسپریسی اگینسٹ ہر, اور وہ انلکیلی کامیاب ہو گئی. اور اس کے ساتھ اب آپ کے اس وقت پھر جب کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر پڑی ہیں, گاڑی میں ہیں, ان کے لیڈر چھوڑ کے بھاگ گئے, اور وہ لیڈر آج آپ کے جو ہیں وہ آپ کے منسٹرز بنے ہوئے ہیں, اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور باتیں کرتے پھر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک ان کا اسپاؤس جو ہے, ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انکمبنٹ ہے کہ ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو گیا ہے. ناظرین بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین آج کے دن 4 سال گزرنے کے بعد اس تاریخ ساز لمحے کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ جس پر جو ہے انتہائی غم میں پوری پاکستانی قوم جو آ گئی تھی. 27 دسمبر 2007 وہ شام یقینی طور پہ کوئی نہیں بھول سکتا. تھوڑی سی حبیب الدین جنیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. رخ جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا جنیدی صاحب. ظاہری بات ہے جس طرح سے عوام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ قاتل جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, اور اس کے علاوہ پروگریس جو ہے, ویژن جو ہے, سب چاہتے ہیں بالکل. اور اس پہ جب عوام چاہتی ہے اور سب چاہتے ہیں تو پھر سوال بھی ہوگا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر صفدر عباسی صاحب نے. السلام علیکم سینیٹر صاحب. وائسان جی. عباسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ لاڑکانہ میں؟ جی میں لاڑکانہ میں ہوں جی. سر تھوڑا سا ایک بار پھر ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کے 4 سال گزر گئے ہیں, آپ اس گاڑی میں موجود تھے جس میں یہ واقعہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال بعد بھی کوئی واضح نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کون تھے, کون ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی ناکامی ہے یہ؟ اصل میں جی یقیناً جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا عالم ہے, اور جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں اس وقت تک اس پہ جو نا کوئی لوگوں کا اعتبار بہت کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اس انوائرمنٹ میں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے اور صدر بھی پارٹی کے ہیں, محترمہ کے جو ہے نا وہ ہسبینڈ بھی ہیں جی, اور وزیر اعظم بھی پارٹی کے ہیں, تو یقیناً جو ہے نا یہ ایک ابھی تک جو سوالیہ نشان اس انویسٹیگیشن کے اوپر عوام الناس کے اندر جو ہے نا ابھی تک پھیلے ہوئے ہیں, اس کا سدباب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں کر سکی.
اچھا اور جو نا اس کے اندر جو نا جو طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے تھا، شاید اس حوالے سے جو نا بہت سی کوتاہیاں جو نا رہ گئی ہیں، اور جو انیشیل ڈیز کے اندر جو انویسٹیگیشن جو ہے نا پراپر انداز میں آگے لی جائی جا سکتی تھی، اس پہ چونکہ عمل نہیں ہوا، تو یہ سوالیہ نشان پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ کریٹ ہو گئے اور آج تک میں سمجھتا ہوں قائم ہے. اب اس اسٹیج کے اوپر جو ہے نا ایشوز اتنے کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پارٹی کی حکومت. ورنہ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا الیکشن ایشو بننے جا رہا ہے، اور شاید اس پہ جو ہے نا موجودہ جو حکومت ہے اور پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر جو ہے نا بہت ہی سیریس قسم کے جو ہے نا کوشچن مارکس اٹھ رہے ہیں، اور شاید اس کی جو ہے نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن جی بالکل. آج پھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو وہ قاتل کو پکڑیں گے. صفدر عباسی صاحب، کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ابھی تک ان 4 سالوں میں آپ نے کن کن اداروں کے ساتھ اور یا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے قاتلوں تک پہنچ سکے حکومت یا اسکاٹ لینڈ یارڈ یا اقوام متحدہ، آپ نے کتنی ان کی مدد کی ہے جب آپ نے ان کو انٹرویوز دیے، ان سے بات کی ہے، یا کتنی ان کی ہیلپ کی ہے، یا کون سی انیشلی جو ہے نا وہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آئی تھی جنرل مشرف صاحب کی ٹائم میں، کہ اس پہ ریزرویشن تھی کیونکہ ان کو صرف مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ وہ کاز آف ڈیتھ معلوم کریں. جی. تو میں تو ان کے ساتھ بھی میری ایک لمبی انٹریکشن ہوئی، یا تقریباً 1.5 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا، مجھے اچھی یاد نہیں اس وقت، 1.5 سے 2 گھنٹے کا انٹرویو تھا جو میں نے ان کو دیا. تو جو بھی اس وقت کی جو نالج یا انفارمیشن میرے پاس تھی میں نے ان کو دی. اب وہ صرف کاز آف ڈیتھ کی حد تک تھی، تو وہ جو بھی رپورٹ آئی وہ جو ہے نا ریکارڈ سے موجود ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک لمبا پیریڈ آتا ہے 30 مارچ سے لے کر 30 مارچ 2008 سے لے کر اور پھر 1 جولائی 2009 تک جب پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت بنتی ہے. اور اس دوران جو ہے نا کسی بھی لحاظ سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت جو ہے نا وہ دیگر ایشوز کے اندر اتنی پھنس چکی ہے کہ ان کو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پرائرٹی ان کی ڈفرنٹ نظر آتی تھی، سیریسنس ان کی نظر نہیں آتی تھی. تو یہ تقریباً 1.25 سال کا میں سمجھتا ہوں جو کروشل پیریڈ تھا، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ زعما ہیں، جو حکومتی زعما ہیں، وہ چیزوں کو بہتر انداز میں انویسٹیگیشن کو لے کر آگے بڑھ سکتے تھے. ایک بنیادی جو ہے نا ایک سوفسٹیکیٹڈ نظام کے تحت، ایک کرمنل انویسٹیگیشن کے تحت آگے بڑھ سکتے تھے، جو نہیں ہوا. اور معاملہ پھر چلا گیا یونائٹڈ نیشنز کے پاس، اور پہلے تو یونائٹڈ نیشنز کو یقیناً اس ضمن میں یہ کہا گیا کہ جی وہ ایک کرمنل انکوائری کریں لبنان کے جو پرائم منسٹر رفیق حریری تھے ان کی طرف سے. لیکن بعد میں جو بھی سیٹلمنٹ ہوئی اس کے تحت وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن میں تبدیل ہو گیا، اور کرمنل انکوائری وہاں پہ بھی رہ گئی. تو پھر ان کی طرف سے جو رپورٹ آئی، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اس رپورٹ کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراضات تھے کہ یو این کمیشن کیوں قائم کیا گیا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سی لیڈس پرووائڈ کی گئی تھی. پرووائڈیڈ جو ہے نا اس چیزوں کو لے کر کوئی کرمنل ایک انویسٹیگیشن یا جس کو آپ فوجداری تحقیقات کہتے ہیں اس کے ذریعے لے کر آگے بڑھا جاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اس کو بھی یعنی ایک فروئی انداز میں ٹریٹ کیا گیا. اور بہت سے سوالات جو اٹھ رہے ہیں آج کل کے زمانے میں انڈیویجولس کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بھئی کس کا کیا کردار تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا جو حل ہو سکتا تھا پہلے دنوں میں 30 مارچ 2008 کے بعد، وہ اب جب نہیں ہوا، اور پھر حکومتی جو جتنے بھی جو بڑے بڑے زعما ہیں ان کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے ہیں، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ صدر صاحب ہو، وزیر اعظم صاحب ہو، وزیر داخلہ صاحب. اچھا مجھے بتائیں صفدر عباسی صاحب جی، آپ میرا سوال سنیں ذرا کہ جب الیکشن کا ٹائم آیا یا الیکشن کے بعد جو ہیں وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا کہ جس سے آپ کی راہیں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کی، اس وقت تو پریزیڈنٹ نہیں تھے، مقصد وہ جدا ہو گئی؟ مقصد کیا وجہ تھی جو بنیاد بنی؟ کیا پہلے دن سے ہی آپ الگ ہو گئے تھے 27 دسمبر 2007 کی صبح سے؟ میں نہیں سمجھتا میرے یعنی کوئی ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ اچھے ہی رہے ہیں. میں کبھی ایسے برے تعلقات کی نہیں ذکر کرنا چاہوں گا. تعلقات اچھے رہے، لیکن میری بنیادی طور پہ کچھ کنٹینشن تھی، وہ گریجولی وہ چیزیں ہوئی. میں ایک چیز سمجھتا تھا، وہ بنیادی طور پہ اس میں یہ تھی کہ جی میں یہ سمجھتا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو نقصان ہو چکا ہے، اس نقصان کو یا جو خلا پیدا ہو چکا ہے اس خلا کو پہلے اینٹیسپیٹ کیا جائے، پہلے اس کا احاطہ کیا جائے کہ یہ کتنا بڑا خلا ہے اور کتنی بڑی جو ہے نا یہ ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. جب آپ نقصان کا صحیح اندازہ لگاتے ہیں، جب آپ جو ہے نا اس خلا کا صحیح احاطہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اقدامات بھی اس طریقے کرتے ہیں تاکہ ہم اس خلا کو میٹ کر سکیں. میری نظر میں رضائی صاحب نے غالباً یہ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے میری بات کو.
اور انہوں نے اس پارٹی کو ایک ذاتی خاندانی ذاتی دوستی کی بنیاد پہ چلانے کی کوشش کی، اور جو بھی انہوں نے فیصلے کیے وہ ان کے اپنے ذاتی فیصلے تھے، اپنے ذاتی دوستوں ساتھیوں کے فیصلے تھے، جس میں پارٹی کی ایک بہت بڑی جو ایک پارٹی کی جو ایک سینٹرل اور مڈل کلاس لیڈرشپ تھی ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا۔ لیکن سردار عباسی صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں مخدوم امین فہیم یا اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے پارٹی سے جڑے رہے، پارٹی میں موجود رہے، کہ ہو سکتا ہے ناخوش ہوں لیکن پارٹی میں موجود ہیں۔ دیکھیں پارٹی کو ہم نے بھی نہیں چھوڑا، ہم پارٹی کے اندر ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اس پارٹی میں ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا شاید زرعی صاحب کا ہو یا کسی اور کا ہو۔ وہ لوگ حکومت میں جا کے شامل ہوئے، ہم حکومت سے الگ ہیں، ہم نے حکومت میں شامل ہونا اس لیے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ ہم میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ اس حکومت کے اندر جو ہے نا بعض مجھے چیزیں ایسی نظر آ رہی تھی کہ وہی کچھ ہوگا جو کچھ یعنی اس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جو بعد میں ہم سنبھال نہیں پائیں گے، اور ہم نے ایک اچھا ٹائم گزارا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے کردار پہ یا کوئی میں اپنی اور ناہید کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ ہماری جو نا جو ایسوسیشن تھی لمبی محترمہ کے ساتھ، اس میں کوئی بلاٹ آئے، اس میں کوئی خامخواہ کا جو ہے نا کوئی دھبا لگے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انداز ہے حکومت چلانے کا، جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، اس سے دور رہنا بہتر ہے، اور ہم نے وہ دور رہے، ہم نے پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ 24 جڑے ہوئے جتنا کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے سر، 24 دسمبر 25 دسمبر کو کراچی میں کچھ یہ خبریں بھی اڑ رہی تھیں کہ آپ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ خبریں تو اب یقیناً اخبارات کے اندر اڑتی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے بھی اڑ رہی تھی، لیکن آج غالباً جو ہے نا وہ ایک بڑی خوشائند بات میں سمجھتا ہوں کہ جی آج صدر صاحب کو جس شخص کو انہوں نے 1 سال سسپینڈ رکھا پارٹی کی CSC کی ممبرشپ سے، اور جو پرو جوڈیشری موومنٹ میں جس کو صدر صاحب نہیں چاہتے تھے، آج ان کو بھی ان کو اسٹیج پہ لانا پڑا اور اپنے بعد ان سے تقریر کروانی پڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں کوئی اس چیزوں کو بہتر فضا کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے، میں بالکل آپ اس کے لیے بتا رہا ہوں، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم اس پارٹی کے اندر ہیں، ہم اس پارٹی کی بنیادوں کے اندر ہیں، اور میری نظر میں یہ پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی کی کوئی ذاتی وراثت ہے۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور سیاسی عمل تب آگے چلتا ہے جب آپ کے فیصلوں کو عوام الناس کے پارٹی کے اندر کارکن قبول کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے صدر صاحب، ہمارے ساتھ حبیب الدین جنیدی صاحب موجود ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز ہیں، ذرا ان کی طرف آتے ہوں۔ جنیدی صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ذاتی پراپرٹی بنا لینا پارٹی کو، یا اپنے قریبی دوستوں کو ہی بڑے عہدوں کی طرف لے کے جانا، اور جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے اس کو نہ پوچھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کا بہت احترام ہے، اور ان سے اتنی محبت ہے جس طرح سے کہ کوئی آدمی اپنی فیملی ممبر سے کر سکتا ہے، بھائیوں کی طرح سے ہیں۔ ان کی بڑی اسٹرگل ہے، اور ناہید باجی کی بھی بڑی اسٹرگل ہے، پوری فیملی کی بڑی اسٹرگل ہے، والدہ صاحبہ کی بڑی اسٹرگل ہے، بھائی کی جو ہے منور عباسی صاحب کی پوری، اور مجھے بہت ریگارڈ ہے ان کے لیے، بہت ریگارڈ ہے اور ہائی ریگارڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ضرور جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے جو خیالات ہیں، اور ہماری ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ایک جمہوری پارٹی ہے، اور اس کے اندر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنے خیالات ایکسپریس نہ کریں یا آپ اس طرح کی بات کو آپ رد کرتے ہیں۔ سر ایک بریک لے لوں، میں آپ کی بات سے کنٹینیو کروں گا، پھر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بریگیڈیئر حارث نواز سے بھی گفتگو فرمائیں گے، لیکن لاسٹ سیشن میں اسٹیڈیم میں جیسے ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ بریک سے پہلے سینیٹر صفدر عباسی صاحب جو ہیں وہ 4 سال میں ان کے ساتھ جو تفتیش ہوئی ہیں، یا جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے مختلف اداروں کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے، اس کو شیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب الدین جنیدی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بلکہ میں کہوں گا کہ مزدور رہنما ہیں، مزدوروں کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے، اور APML آل پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر، جنرل سیکرٹری صوبہ سندھ کے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جنیدی صاحب، یہ جو الزام کہ جناب چلیں اس الزام کو بھی چھوڑیں کہ اپنے اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ یاری نبھائی جا رہی ہے، آج جو تقریر کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، اس تقریر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ امریکہ کو جو آج سارے لیڈروں نے، اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ شیری رحمان نے بھی کچھ اس طرح کا بیان دیا کہ بھئی ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور اوور آل آپ ان کی تقریر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آج؟ دیکھیے پہلی بات میں عرض کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا تو ان کے بہت ریگارڈ کے ساتھ، میرا خیال یہ کہ
آصف صاحب نے جس صورتحال میں پارٹی کو سنبھالا جی وہ ایک بڑا چیلنجنگ موقع تھا. پوری دنیا ایگری کری کہ ایک طوفان ملک کے اندر مچا ہوا تھا اور افراتفری تھی, انارکی تھی, اور یہاں تک سوچا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں آخری ایام تو نہیں آ گئے اور انارکی اتنی نہ بڑھ جائے کہ خون ریزی اور سول وار کے اندر جو ہے تبدیل ہو جائے. پھر نعرے بھی لگ رہے تھے, آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے نعرے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعرے بلند ہوئے ہیں. پھر جس طرح سے جس دلیری کے ساتھ اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ آصف صاحب آگے بڑھے, انہوں نے پاکستان کھپے پاکستان کھپے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا. کسی جو ہے کہتے ہیں کہ لیڈر اس سے انکار نہیں کیا سکتا, لیکن ان برے حالات میں ہی بڑے لیڈر سامنے آتے ہیں, اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ ایک ویژن ایک آدمی کا ظاہر ہوتا ہے, ایک سوچ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سوچتا کس طرح سے. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ساری چیزیں ایک دم سے ڈیلیور ہو سکتی ہیں تو غالباً وہ ناممکنات میں سے جو ہے شامل ہے. تو ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ مشکلات کے باوجود وہ پارٹی کو لے کے چلے ہیں اور یکجا رکھا ہے پارٹی کو. میں سر ایک لنک دینا چاہ رہا ہوں, اس جو آج انہوں نے امریکہ کو بات کی ہے کہ ہم کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے, ہم جو ہے اپنے فیصلے خود کریں گے, اور یہ ساری باتیں, اور ایک اشارہ جو ہے وہ ہماری افواج کی جانب بھی تھا کہ بھائی ادھر بھی جو ادھر کا بھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر. کہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلے میں ان سے جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آؤں گا بریگیڈیئر صاحب, کہ ضیاء الحق صاحب چلے گئے پلین کے اندر, حکومتیں اترتی رہیں, بے نظیر کی شہادت ہو گئی, تو اگر ڈکٹیشن نہیں لیں گے تو پھر انجام تو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسا ہوا ہے ماضی کے اندر. نہیں دیکھیں رضوان, بات یہ ہے کہ اس دفعہ تو بالکل کلیئر, یہ جو چیف آف اسٹاف تھے جنرل کیانی, انہوں نے جو ہی یہ نئی حکومت آئی ہے بڑا کلیئر کہا کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ماتحت ہیں, آپ جو کہیں گے ہم آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے, ایون آپریشنل میٹرز کے اوپر بھی آپ ڈیسیژن دیں اینڈ وی ول ایکٹ. ٹھیک, اور اس کے اوپر ہی سوات آپریشن ہوا, اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ساؤتھ وزستان آپریشن ہوا, اور بڑے سکسیسفل آپریشن ہوئے, فوج کو بڑا سراہا گیا. چلیے میں امریکہ کی بات کر لیتا ہوں, فوج کی بات میں ویسے بھی نہیں کرنا چاہ رہا, امریکہ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اتنا کریڈیبلٹی اس حکومت نے اپنی ختم کر لی, خاص طور پہ میمو گیٹ میں, اس کے اوسامہ بن لادن والا جو 2 مئی کا انسیڈنٹ تھا اس کے اوپر, اور یہ ڈرون اٹیکس کے اوپر جس میں میرے خیال میں 350 اٹیک 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر ہو گئے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ان پہ لیبل کر گیا کہ دے کانٹ ٹیک ڈیسیژن, دے گیٹ ڈیسیژن فرام آؤٹ سائڈ. اس کے ساتھ جب یہ میمو گیٹ ہوا ہے تو ان کی کریڈیبلٹی اور ڈاؤن ہو گئی ہے. اب یہ جو تقریر جنہوں نے کی ہے وہاں پر لاڑکانہ میں, بیسیکلی یہ ہے عوام کو بتانے کے لیے کہ اب ہم بات یہ کہ اب کا کیا مطلب ہے, یو آر اے گورنمنٹ آف پاکستان, سو یو ہیو ٹو ٹیک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنس. آپ کے اپنے ڈیسیژن ہونے چاہیے ملکی مفاد میں اور ریجن کے اندر, انٹرنیشنل, اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو رکھتے ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں اب ہم ڈکٹیشن لیں تو آپ پہلے کیوں ڈکٹیشن لے رہے تھے؟ تو دیٹ مین یو کنفیس کہ پہلے کوئی اور فیصلے آپ کے کرتا رہے اور اب آپ ان سے اپنے خود فیصلے کریں گے. تو یہ ریپیئر کرنا, آئی تھنک اٹ از ٹو لیٹ ناؤ ریپیئر کرنے کے لیے. دس گورنمنٹ ہیز لاسٹ از کریڈیبلٹی ان لیڈرشپ پر, عوام کا اعتماد ختم ہو گیا. اور یہ جو ڈکٹیشن والی بات ہے, اگر ڈکٹیشن نہیں لیں گے جنیدی صاحب تو آگے چل سکے گی یہ گاڑی ہے؟ بالکل چلے گی, چلے چلانے والے بنے. بریگیڈیئر صاحب کی بات پہ بڑا میں انجوائے کر رہا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی کا رہنما یہ بات کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے کہ وہاں سے ڈکٹیشن لے رہی ہے کہ جس کے پارٹی کے لیڈر نے ٹیلی فون کال کے اوپر پوری قلابازی کھائی. ملکی مفاد میں دیکھیں, اور پھر 7 ڈرون اٹیک تھے, 7 ڈرون اٹیک ورسز 350. ملکی مفاد میں بول رہا ہوں, ملکی مفاد میں تو کیا ہے, تبھی تو بچے آپ. وائی ڈونٹ یو ریئلائز, یہ دیکھیں نا آپ. بالکل مفاد ہے. تو یہ مطلب یہ جو ایک تفریح, ایک جوک تو ہو سکتا ہے, اور بہرکیف یہ دنیا کے سامنے ہے کہ کس نے سمر سالٹ کیا ہے. میں تو نہیں جاننا کس نے پاکستان کو بچایا, اور اس وقت کی آپ کنڈیشن جواب دیں تو سر. یہ بتائیں نا کہ پاکستان کو ہمیشہ بچایا جو سیاسی قوتوں نے, پاکستان کو تباہ کیا غیر سیاسی قوتوں نے. یہ جو گاڑی ہے یہ چل سکے گی اگر یہ بول رہے ہیں کہ اپنے ڈیسیژن ہم خود لیں گے تو. میں تو چاہتا نہیں تھا, دیکھیں نا, میں شروع سے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں تو چاہتا نہیں تھا کہ آج کا اتنا اہم قومی دن بلیم یہ اس میں جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور یہ وہ, لیکن یہ اتفاقی شاید ہمیں مزہ نہیں آتا ہے, یا شاید چینلز کی ابھی ایک پرابلم ہو گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ایسا بات یہ نہیں ہے, یہ سب لنک کرتی ہے سر. یہ بے نظیر شہید کی ویژن سے ہی ساری چیزیں لنک کرتی ہیں. حکومت جو اسی پارٹی کی ہے کیا کر رہی ہے؟ بالکل جو ہے یہ عوامی حکومت ہے, حکومت کی انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہیں, اور بالکل ہم کسی بھی قوت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں.
پارٹی کی آپ اگر میراث اٹھا کے دیکھیں, پارٹی کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہم شروع کرتے ہیں. کون کھڑا ہوا تھا, کون کھڑا ہوا تھا؟ آخری سوال سر یہ کرنا چاہوں گا, راجہ بازار میں نکل کے کہا تھا کہ سفید ہاتھی میرے پیچھے, کس نے اٹھا کے جو ہے پھاڑ کے پھینکی؟ سر آج کی تاریخ میں آپ یہ بتائیے کہ بے نظیر کو کیوں شہید کیا گیا, بے نظیر کو کیوں ہٹایا گیا ہم سے, کون سی قوتیں دی؟ اب ان چیزوں کو جانے دیں آپ. جو لوگ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے دشمن تھے, دے ایلیمینیٹڈ بے نظیر فرام دا سین. سمجھے آپ؟ یہ کوئی دو چار لوگ, یہ جو سوال عوام آج کر رہی ہے کہ بے نظیر قاتل چاہیے, آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا ایڈوائز گورنمنٹ کو کرنا چاہیں گے سر؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر سیریس ہے, گورنمنٹ اس میں کر رہی ہوگی جو وہ کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں, کورٹیں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, ایوری تھنگ. بالکل. پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں اب تو بہت سارے معاملات جو عدالت کی طرف چلے گئے. اگر 4 سال میں آپ کی اپنی حکومت ہو, آپ کی اپنی انٹیریئر منسٹری ہو, ایف آئی اے ہو, آپ کا آئی بی ہو, آپ کے پورے ریسورسز اسٹیٹ آرگنز آپ کے پاس ہوں, اور پریزیڈنٹ پاکستان کی اس کے پریزیڈنٹ ہو, اس کے پارٹی کے, تو میرے صاحب ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا کہ اگر سارے ادارے آپ کے انڈر آتے ہیں تو آپ کسی پر بھی الزام دھر کے جو بول دیں کہ جناب یہ ذمہ دار ہے, یہ بھی بڑا آسان ہے کرنا. ویسے اگر کسی کو مرغا بنانا ہو بڑا آسان ہے. کہ عوام معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان کے قاتل کون ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ یہ 4 سال میں اور اگلے 6 مہینے میں جب تک یہ حکومت ہے, دے ہیو ٹو ٹیل دا پیپل آف ایٹ لیسٹ اپنی پارٹی کو تو بتائیں, لیکن پوری نیشن جاننا چاہتی ہے کہ ان کے قاتل کون ہے. بہت شکریہ حبیب الدین جنیدی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, سینیٹر صفدر عباسی صاحب. یقینی طور پہ آج کا دن جو ہے وہ کم سے کم ہمیں یہ تو عہد کرنا چاہیے کہ جو ہم نے اتنے بڑے لیڈر کو, قومی لیڈر کو, میں ایک پارٹی کا نہیں جیسے کہ جنید صاحب نے کہا کہ ایک لیڈر کہوں گا, ایک انٹرنیشنل لیڈر کو, ایک پاکستان کی پہچان, ایک بڑا نام, اور یقینی طور پہ سب کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جو بے نظیر آئی ہیں تو ان کی اگر حکومت آ جائے گی تو وہ بھی پہلے سے بھی کہیں زیادہ بے نظیر ہوگی, اور ایسا ہوتا. لیکن دشمنوں نے اس وقت پہ انہیں ہم سے جدا کر دیا جب پوری قوم کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. لیکن اب سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے کہ جب یہ 5 سال گزر جائیں گے اور حکومت اگر اپنا وقت پورا کرتی ہے تو اس کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ اس 5 سال میں حکومت نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن پر کتنا عمل کیا, اور کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح بھی جو ہے وہ بھی خوش ہوئی ہے اس موقع پر یا نہیں, کہ یہ پارٹی جو ہے عوامی پارٹی جو ہے عوام کی خدمت کر رہی ہے یا نہیں. یقینی طور پہ آج نئی پارٹیوں کی طرف جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت اور موجودہ سیاسی نظام میں جو پارٹیاں موجود ہیں ان کی ایک ناکامی ہے کہ دوسری جانب جو ہے لوگ دیکھنے میں مجبور ہو گئے ہیں. ناظرین کل آپ سے پھر ہم ملاقات کریں گے, تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.